ایک دن ابراہیم بن ادھم رحمۃ تعالی علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جو ان کی توبہ کا سبب بنا۔ وہ ایک دن شکار کے لیے نکلے، ایک مقام پر آرام کے لیے بیٹھے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اسی ثنا میں وہاں ایک کوا آیا۔ اس نے دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اڑ گیا۔ ابراہیم بن ادھم بہت متعجب ہوئے اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے کوے کے پیچھے دوڑا دیا، یہاں تک کہ وہ کوا ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے، ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک وادی میں اس کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ اس کے قریب پہنچے تو وہ ٹکڑا رکھ کر اڑ گیا۔ آپ نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، اور آپ گھوڑے سے اترے، اس کی زنجیریں کھولیں اور اس سے اس کی حالت اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کی غرض سے گھر سے نکلا ہوں تو ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا، میرے پاس جو مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پھینک دیا۔ میں 7 دنوں تک اس طرح پڑا رہا۔ یہ کوا ہر روز روٹی لاتا ہے، میری چھاتی پر بیٹھ جاتا ہے، اپنی چونچ کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہاں اس وادی میں کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات، لیکن ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ آپ نے اسے گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں آپ فروکش ہوئے تھے۔ آپ پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اسی وقت توبہ کی، اپنا قیمتی لباس اتار دیا، اون کے موٹے کپڑے پہن لیے، اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنی املاک اور جاگیر کو وقف کر دیا، اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے سواری اور زاد راہ کے بغیر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ اپنے کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہ کیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک کوئی چیز نہ کھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نفس کو ایسا اطمینان اور سکون نصیب ہوا جو امیری اور بادشاہی میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ روایت بیان کیا گیا ہے کہ امام زادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہا کہ واقعی اللہ تعالی ہر ایک چیز کو حسب وعدہ رزق عطا فرماتا ہے، تو وہ ایک دن خشکی کی طرف نکل گئے، ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اچانک ایک قافلہ راستہ بھول گیا، موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ پناہ گاہ کی تلاش میں اس غار تک پہنچے، اس کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے امام زاہدی کو وہاں پڑے ہوئے دیکھا تو اسے آواز دی، یا عبداللہ، تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کہنے لگے کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کے اعضاء شل ہو چکے ہیں اور یہ کلام کرنے پر قادر نہیں، تو انہوں نے آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے آگ جلا دی تاکہ وہ ان سے کلام کر سکے، لیکن آپ پھر بھی خاموش پڑے رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی دنوں سے بھوکا ہو، لہٰذا انہوں نے اپنا دسترخوان اس کے سامنے بچھا دیا اور اس پر کھانا چن دیا اور آپ کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا، لیکن آپ نے اس سے کوئی چیز نہ تناول فرمائی اور نہ ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے عرصہ دراز سے یہ اسی حالت میں پڑا ہو اور کھانا کھانے پر قادر نہ ہو، تو انہوں نے دودھ گرم کیا، اس میں چینی ڈال کر فرنی بنائی اور ان کے سامنے رکھ دی، لیکن آپ اس کی طرف پھر بھی متوجہ نہ ہوئے۔ بالآخر ان میں سے 2 آدمی اٹھے تاکہ اس کا منہ کھول کر اسے کھانا کھلائیں،
لیکن وہ منہ کھلوانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے چھری کے ساتھ اس کا منہ کھولا، اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا تو وہ ہنسنے لگے۔ ان دونوں نے پوچھا کہ تو پاگل تو نہیں؟ اس نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ حسب وعدہ مجھے رزق کیسے مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو جہاں بھی وہ ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، وہ ان کی مقدر کی ہوئی غذا ان تک پہنچاتا ہے۔